1857 کی جنگ آزادی 10 مئی 1857 کو مسلمانوں و ہندوؤں مل کر انگریزوں کے خلاف انگریزوں جنگ لڑتے ہیں، مگر اس جنگ میں مسلمانوں و ہندوؤں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس جنگ کے بعد انگریز ظلم و ستم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں مسلمان آگے تھے، اس لیے ظلم و ستم کا زیادہ نشانہ بھی مسلمان بنے۔ کئی شہر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، چراہوں پر پھانسیاں دی جاتی ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمان تعلیمی اور سماجی میدان میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں کا مستقبل خراب لگ رہا تھا۔ سر سید نے بہت سے تعلیمی اداروں کی بنیاد رکھی۔ علی گڑھ کالج ان کی نمایاں کامیابی تھی، جو بعد میں علی گڑھ یونیورسٹی بنا۔ 1867 میں بنارس میں اردو ہندی تنازع شروع ہوتا ہے۔ دفاتر میں اردو کی جگہ ہندی کو نافذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران انگریزوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان مذہبی اختلافات کو خوب ہوا دی۔ اس ٹائم ایک ہی بڑی جماعت تھی جسے کانگریس جماعت کہا جاتا تھا۔ 1898 میں سر سید رحلت فرما گئے، لیکن اس وقت تک مسلمانوں کے پاس رہنما ہو گئے تھے۔ 1 اکتوبر 1906 میں مسلمانوں کا ایک وفد وائسرائے لارڈ منٹو سے ملا اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ وائسرائے نے حوصلہ افزائی باتیں کی، جس کے بعد 1906 میں مسلمانوں نے ایک الگ جماعت مسلم لیگ قائم کی اور سر آغا خان اس کے پہلے صدر بنے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مذہبی فسادات میں شدت آ رہی تھی۔ 1913 میں قائد اعظم کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قائد اعظم ہندو مسلمان اتحاد کے سب سے علمبردار کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ ان کی کوشش سے 1916 میں معاہدہ لکھنؤ ہوتا ہے، جس پر کانگریس جداگانہ انتخابات پر راضی ہو جاتی ہے۔ اسی دوران جنگ عظیم اول بھی شروع ہو رہی ہوتی ہے۔ جنگ عظیم اول کے آخر پر ترکی کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1919 میں برِ صغیر کے مسلمان خلافت اور مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے تحریک خلافت شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے یہ برِ صغیر کی سب سے بڑی خلافت بن جاتی ہے۔ گاندھی اس تحریک میں مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن بعد میں اچانک اس تحریک سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اس تحریک کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت نقصانات ہوتے ہیں۔ 1919 میں رولڈ ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے، جس میں عدالتی فیصلے کے بغیر صرف شک و شبے کی بنیاد پر لوگوں کو مارنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس ایکٹ کے بعد بغاوتوں میں شدت آ جاتی ہے۔ 1929 کو قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے، جس میں مسلمانوں کی الگ سیاسی نمائندگی اور حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی تھی۔ 1929 میں علامہ محمد اقبال اپنے مشہور خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کو تمام مسائل کا حل قرار دیتے ہیں۔ اگلے سال پھر گول میز کانفرنس میں علامہ اقبال مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر کانگریس تیار نہ تھی۔ 1933 میں چودھری رحمت علی ناؤ اور نیور میں نئی ریاست کا نام پاکستان تجویز کرتے ہیں۔ قائد اعظم لندن چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی افسردہ تھے۔ پھر علامہ اقبال کی ریاست درخواست پر 1934 میں واپس آ جاتے ہیں، پھر ساری زندگی مسلمانوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ 1937 میں عام انتخابات منعقد ہوتے ہیں، جس میں سے 707 کانگریس نشستیں جیت جاتی ہے، جبکہ مسلم لیگ کے حصے میں 106 نشستیں آتی ہیں۔ اس کے بعد کانگریس حکومت بناتی ہے اور مسلمان اپنے حقوق سے محروم رہتے ہیں۔ 1939 میں جب کانگریس وزارتیں ختم ہوتی ہیں تو مسلم لیگ یوم نجات بناتی ہے۔ 1940 میں مسلم لیگ کا اجلاس لاہور میں منعقد ہوتا ہے، جس میں مولوی فضل الحق قرارداد پیش کرتے ہیں، جو منظور کر لی جاتی ہے۔ اس قرارداد میں قائد اعظم اپنے خطبہ صدارت میں کہتے ہیں کہ 500 سال اکٹھے رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان کبھی اکٹھے نہیں ہو سکے۔ مسلمان اور ہندو دو الگ الگ قومیں ہیں۔ پھر دو قومی نظریے کی بات بنی۔ اس کے بعد پاکستان کا مطالبہ زور پکڑنا شروع کر دیتا ہے اور تحریک پاکستان عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ ہندو اور سکھ تقسیم کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔ مذہبی فسادات بھی عروج پر ہوتے ہیں۔
1942 میں کرپس مشن برصغیر آتا ہے، مگر قائد اعظم اور گاندھی دونوں اس مشن کی تجویز کو مسترد کر دیتے ہیں۔ اب ہندو و مسلمانوں کے راستے واضح طور پر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ 1945 میں وائسرائے شملہ رہنماؤں کی کانفرنس طلب کرتا ہے۔ نہرو ہندوؤں کی نمائندگی کرتے ہیں، ستارہ سنگھ سکھوں کی نمائندگی کرتے ہیں، قائد اعظم مسلمانوں کی نمائندگی کرنے آئے ہیں۔ اس کانفرنس میں مسلم لیگ اور کانگریس میں اختلافات آ جاتے ہیں۔ 1945-46 میں عام انتخابات ہوتے ہیں۔ کانگریس متحدہ ہندوستان اور مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے کے ساتھ میدان میں اترتی ہے۔ دونوں جماعتیں الیکشن مہم میں خوب محنت کرتی ہیں۔ پورے برصغیر میں مسلمانوں کے لیے 30 نشستیں محفوظ تھیں۔ مسلم لیگ 30 کی 30 نشستیں جیت جاتی ہے۔ صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں بھی مسلم لیگ نے دوسری جماعتوں کو شکست دی۔ اب پاکستان بننے کی راہ ہموار ہو چکی ہے۔ 1946 میں کابینہ مشن پلان برصغیر میں آتا ہے۔ حکومت میں شریک ہونے کے لیے کابینہ مشن کی تمام تجاویز کو ماننا ضروری تھا۔ کانگریس اس پلان پر خوش تھی، لیکن مسلم لیگ مایوس۔ توقع یہی تھی کہ قائد اعظم اس پلان کو ماننے سے انکار کر دیں گے اور مسلم لیگ حکومت میں حصہ نہیں لے سکے گی۔ 16 اگست 1946 میں مسلم لیگ نے یوم راست اقدام کا اعلان کیا۔ جگہ جگہ مظاہرے ہوئے۔ مسلمانوں نے انگریزوں کے دیے ہوئے خطابات واپس کر دیے۔ حکومت برطانیہ نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو وائسرائے بنا کر بھیجا۔ 20 فروری 1947 کو برطانوی وزیر اعظم نے اعلان کیا کہ 1948 میں برصغیر سے برطانوی راج ختم کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی پورے برصغیر میں فرقہ وارانہ فسادات برپا ہو جاتے ہیں۔ 3 جون 1947 کو پاکستان آزاد کر دیا۔ آزادی کے ساتھ ہی لوگوں نے اپنے نئے ملک میں ہجرت کرنا شروع کر دی۔